السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے آقا نامدار مدینہ تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار لامکافات تشریف لے جانے والے آقا و مولا، حکم کو کھانا کھلانے والے آقا و مولا، آمینہ کے لخت جگر عبداللہ کے نور نظر، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیے واضح بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فیضان رمضان، میٹھے اسلامی بھائیوں، خدائے رحمان کے کروڑ کروڑ احسان کے اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی ہر گھڑی ہی رحمت بھری سے اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی حضرات محترم، رمضان ایک عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت نازل ہوتی ہے۔ یہ رمضان کے مہینے میں ہر گھڑی جو ہے حضرات محترم رحمت ہی رحمت نظر آتا ہوا آپ کو نظر آئیں گے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں جو ہے نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ یعنی ایک نیکی کرنے پر اس کے جو ہے آپ سنے ہوں گے کہ باقی کے مہینوں میں، باقی کے دنوں میں اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے، ایک نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ جو ہے اسے 10 دیتا ہے۔ لیکن وہی رمضان میں میں آپ کو بتا دوں کہ رمضان کے مہینے میں نفل کا ثواب جو ہے، نفل کا اجر جو ہے حضرات محترم فرض کے برابر اور فرض کا جو ہے حضرات محترم ثواب جو ہے، اجر جو ہے اس کا بدلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی 70 گنا دیتا ہے، یعنی 70 کے برابر دیتا ہے۔ اور آگے ایک حدیث کے مطابق ایک بار درود شریف پڑھے تو 1,00,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک حدیث کے مطابق یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی رمضان مبارک میں ایک بار سبحان اللہ کہے اس کو اس قدر ثواب ملے گا جو غیر رمضان میں 1,00,000 بار سبحان اللہ کہنے پر ملتا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق عرش اٹھانے والے فرشتے روزے داروں کی دعا پر آمین کہتے رہتے ہیں۔ دیکھیے سوچنے والی بات ہے کہ جو عرش کو پکڑے ہوئے ہیں، جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اپنے ہتھیلیوں میں اٹھائے ہوئے ہیں، وہ فرشتے جو ہے حضرات محترم روزے دار، یعنی جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی امتی اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے، روزہ رہ کر جب وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتا ہے، حضرات محترم دنیا کا کوئی انسان آمین کہے یا نہ کہے، اس کی دعا پر کوئی آمین بولے یا نہ بولے، لیکن اللہ کے مقدس فرشتے جو عرش اعظم کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ فرشتے جو ہیں اس کے دعا پر، اس کے جو ہے حضرات محترم مانگنے پر، وہ فرشتے جو ہیں اللہ اس بندے کی دعا پر جو ہے آمین کہتا ہے۔ ایگزامپل میں آپ کو سمجھا دوں کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میری گھر میں برکت دے، تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ آمین، یعنی اللہ اس نے جو دعا مانگی ہے اللہ تو کرے کہ اس کی دعا قبول ہو، یہ جو مانگ رہا ہے اسے عطا کر دیا جائے، اللہ یہ جو کہہ رہا ہے ایسے ہی ہو۔ اسی لیے حضرات محترم جب بھی آپ کے لیے یا اگر کوئی کہیں پر دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا پر آمین ضرور بولیں۔ اور آگے ایک حدیث کے مطابق ایک حدیث میں اور آتا ہے کہ جب کوئی روزے دار
دعا کرنے لگتا ہے، اور خاص کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں جو ہے افطار کے وقت ان کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ کیا چیز کی؟ مغفرت کی دعائیں کرتے رہتی ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں۔ لیکن آج ہم ایک انسان ہو کر جب کوئی دعا کرتا ہے، کچھ دعا کرنے لگتا ہے، تو ہم ان کی دعا پر آمین بھی نہیں کہتے ہیں، لیکن عرش اعظم اٹھانے والے، عرش اٹھانے والے فرشتے ہمارے لیے جو ہیں آمین کہتے ہیں، اور وہی دریا کی مچھلیاں ہماری مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، سوچنے والی بات ہے۔ لیکن آج ہم ایسے ایک دوسرے کے پیچھے جو ہے پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی برائی پر ٹلے ہوئے ہیں۔ آئیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ روزہ ڈھال ہے۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ڈھال تلوار کی وار کو روکتی ہے، اسی طرح روزے دار کو روزہ بھی جہنم کی آگ و عذاب سے روزے دار کو بچاؤ کرتا ہے۔ قیامت میں جب دوزخ گنہگار پر حملہ آور ہوگی تو حکم ہوگا جو لوگ روزے دار مرے ہیں وہ کہاں ہیں؟ جب وہ سامنے جائیں گے تو دوزخ ان کی بو پہچان کر 40 برس کے فاصلے پر ان سے دور ہٹ جائے گی۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ جنگ کے دوران جب ہاتھ میں ایک ڈھال ہوتا ہے تلوار کی وار کو روکنے کے لیے، جنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پر یدھ ہوتا ہے، جب یدھ ہوتا ہے تو ہاتھ میں جو ہے ایک تلوار، سیدھے ہاتھ پر تلوار ہوا کرتا ہے، اور الٹے ہاتھ کی کلائی پر جو ہے ایک ڈھال ہوا کرتا ہے، جو تلوار کی وار کو بچانے کے لیے جب کوئی حملہ کرے، ہم پر وار کرے، حملہ کرنے لگے، تو ہم جو ہے اس سے جو ہے اس چیز سے، اس ڈھال سے جو ہے اس تلوار کو روکتے ہیں کہ تاکہ ہمارے اوپر وہ وار نہ کر سکے۔ اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے حضرات محترم، جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو حضرات محترم یہ روزہ جو ہے ڈھال بن کر جو ہے جہنم کے آگے، دوزخ کی آگ کے سامنے آ کر کہنے لگیں گی، یہ روزہ کہیں گی کہ اس کو جو ہے مت جلاؤ، اسے مت جلاؤ، اسے اپنے اندر مت سماؤ، اسے عذاب و آگ میں مت جلاؤ، اسے آگ کی تپش میں مت ڈالو، کیونکہ یہ جو ہے روزہ رکھا تھا، میری رمضان میں میری عزت، اس نے عزت رکھی تھی، مجھے اپنے روزوں اور نمازوں سے مجھے سجایا تھا، اسی لیے جو ہے اس کو جو ہے تم جلاؤ مت، اے آگ، اے جہنم کی آگ، تم اس سے کوسوں دور چلے جاؤ۔ اور حضرات محترم، میں آپ کو بتا دوں کہ دوزخ جو ہے کہنے لگیں گی مردوں سے کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو روزہ رہ کر مرے ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں، وہ سامنے آ جائیں۔ تو جب روزے دار جو روزہ رہ کر مرے ہیں وہ جب سامنے آئیں گے تو دوزخ کی آگ جو ہے ان کی بو کو یعنی ان کی اسمیل سے، ان کی خوشبو سے جو ہے حضرات محترم وہ 40,000 سال جو ہے وہ دور بھاگنے لگیں گی۔ تو حضرات محترم، یہ ہے روزہ کی فضیلت، یہ ہے روزہ کا پاور۔ لیکن آج ہم اگر کسی سے کہہ دیں کہ بھائی آپ روزہ رکھو، وہ 11 مہینے صحیح سالم رہیں گے، لیکن جب رمضان آ جائے، رمضان کا مہینہ آنے لگے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے تو شوگر ہے، مجھے بی پی زیادہ ہے، مجھے یہ ہے وہ ہے، ادھر ادھر کی ساری بیماریاں اپنے اندر لانے لگتا ہے، اپنی ساری خامیاں کو وہ بتانے لگتا ہے۔
اپنے اندر ساری بیماریوں کو لا کر کہتا ہے۔ حضرات محترم کہتے ہیں کہ میں بھوکا نہیں رہ سکتا، ادھر ادھر کی باتیں وہ کرنے لگتا ہے۔ لیکن حضرات محترم قربان جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی مومن بندہ، یعنی حضرات محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب بچے کی عمر 7 سال ہو جائے تو ان کو جو ہے نماز کی حکم دو، ان کو جو ہے نماز پڑھنے کا حکم دو، ان کو کہو کہ تم نماز پڑھو۔ اور جب رمضان کے روزے رمضان آ جائیں تو رمضان کے روزے رکھنے کے لیے ان کو حکم دو۔ لیکن میرے بھائی بزرگ کو دوستو، آج ہم اپنے بچوں کو 15 سال کے ہو جاتے ہیں، 20 سال کے ہو جاتے ہیں، اپنوں بچوں کو جو حکم نہیں دیتے، اپنے بچوں کو کبھی یہ نہیں کہتے کہ میرے بچے تم نماز پڑھ لو، تم پر روزے فرض ہیں، تم روزے رکھ لو۔ ایسا کہتے نہیں۔ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ کیونکہ خود ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے میرے بھائیو بزرگ کو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں آپ کو بھیجا صرف کھانے پینے کے لیے نہیں، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں۔ یہ زندگی آپ کی جو ہے 60 سالہ زندگی ہے، 60 سے 70 سال یا 100 سال یا 150 سال، اس سے زیادہ تو نہیں۔ اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، پوری نہ جانے کتنے سال، اربوں خربوں سال آپ کو قبر میں رہنا ہے، وہاں کی تیاری آپ کو کرنی ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگ کو دوستو، مسجدوں کو آپ سجاؤ، رمضان میں مسجدوں کو سجائیں۔ لائٹنگ سے مسجد کو سجانے کا مطلب نہیں، بلکہ اپنے روزوں سے، اپنے نمازوں سے مسجد کو سجاؤ۔ حضرات محترم، زیادہ سے زیادہ لوگ مسجد میں جانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمامی مسلمانوں کو حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی نعمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، رمضان کے صدقہ طفیل سے جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جن کے ماں باپ اس دنیا میں باحیات ہوں، دونوں میں سے کوئی ایک، مولا ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، اس دنیا سے جتنے بھی مسلمان مرد عورت بوڑھے بچے جوان جتنے بھی گزر چکے ہیں، مولا سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے مولا، اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان بھائی پریشان حال میں ہیں، ان کے پریشانی کو دور عطا فرما۔ اے مولا، خاص کر کے اس دنیا میں جتنے بھی ہمارے عقل و دماغ والے مسلمان ہیں، بالغ مسلمان ہیں، سب کو مولا کریم رمضان کے روزے رکھنے کی اور 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ تمامی حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں، ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں، یعنی ان کو بھیجیں، تاکہ ان کو بھی جو ہے رمضان کے بارے میں پتہ چلے، اور ہمارے چینل کو ان سے کہیں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ